لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید-sunnat.com الا اللہ، لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وفوق كل ذي علم عليم، صدق الله مولانا العظيم۔ ایک کتاب پیش خدمت ہے، سماعت کریں۔ تو دل میں بسا لیا ان کو دل میں بسا لیا، عاشق کہہ رہا ہے کہ جس نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں بسا لیا، گویا اس نے اپنے دل کو مدینہ بنا دیا۔ ان کو دل میں بسا لیا، ان کو دل میں بسا لیا، ان کو دل میں بسا لیا، دل مدینہ بنا لیا، دل مدینہ بنا لیا، اور ان کی نسبت سے ہو کہ وابستہ، ان کی نسبت سے ہو کہ وابستہ، ان کے نسبت سے ہو کہ وابستہ، سب سے دامن چھڑا
لیا سب سے دام چھڑا لیا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف ہے. قابل صدر احترام حضرات علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، آج 19 مارچ عیسوی 2010 ہم یہاں حافظ مسجد میں اصلاحی مجلس کے عنوان سے جمع ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. آقا مکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی، ایک دیہاتی حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت طلب کرتے ہیں. ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ اپنے بڑوں سے نصیحت کا حاصل کرنا، نصیحت کو طلب کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ اوپر سے چلا آ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حالات میں تو لکھا کہ صحابہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اتنا غالب رہتا تھا کہ صحابہ ادب کی وجہ سے خاموش رہتے تھے، زبان سے کچھ بولتے نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات ایسی نکل جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے خلاف. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دیہاتیوں کے انتظار میں رہتے. کوئی دیہاتی آئے، کوئی جوان آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے تاکہ ہمارے علم میں زیادتی ہو جائے. تھے صحابہ لیکن طالب تھے، یعنی اپنے علم میں بڑھوتری کی ہر وقت طلب رہتے تھے کہ کس بہانے ہمارے علم میں زیادتی ہو جائے. دین کی مجلسوں سے اور دین کی باتوں سے مستغنی نہیں ہو چکے تھے کہ اب ضرورت نہیں، بلکہ ہر وقت طلب میں رہتے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور وہ بھی دیہاتی شخص کا، وہ دیہات میں رہنے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو بیچارے گنوار تھے، اعرابی تھے. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قال حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني وأوزر. ایک جوان، ایک دیہات میں رہنے والا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے اور عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے اور چھوٹی سی نصیحت کیجیے. اللہ اکبر. وہ دیہات میں رہنے والا دیہاتی
علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر وہ عرض کر رہا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے اور چھوٹی سی نصیحت کیجیے جس کو میں یاد کر سکوں، جس پر عمل کرنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نصیحت فرمائی، اے انسان پہلی نصیحت تو میں تجھے یہ کرتا ہوں، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ المودع۔ بڑی جامع نصیحت، علماء لکھتے ہیں کہ 3 جملوں میں نصیحت فرمائی، لیکن اتنی جامع نصیحت کہ موت تک اب کسی کے پاس نہ جائے تو انشاءاللہ زندگی گزارنے کے لیے 3 نصیحتیں کافی تھیں، جامع نصیحتیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم کہا گیا کہ آپ چھوٹے سے جملے میں بات فرماتے تھے، لیکن اگر اس کی تفصیل کی جائے تو کئی کتابیں لکھی جائیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ لمبی لمبی باتیں آپ مختصر جملوں میں ارشاد فرما دیتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے انسان کو نصیحت کی کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تو سوچ زندگی کی یہ آخری نماز۔ کتنی جامع نصیحت۔ آج ہم میں سے ہر ایک شکایت کرتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں دل نہیں لگتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دل لگنے کا علاج بیان کر دیا کہ انسان جب تو نماز پڑھے یہ سوچ کہ یہ آخری نماز ہے۔ ظاہر بات ہے جب بندہ یہ سوچے گا کہ یہ میری آخری نماز ہے تو فوراً دل لگے گا۔ ایک طریقہ ہمارے علماء نے بیان کیا اور نماز میں دل لگانے کا کہ جب نماز شروع کریں تو اس وقت اپنی نیت کو درست کر لے کہ اللہ تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں۔ کتابوں میں ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ بعض لوگ جب نماز کی نیت کرتے تھے تو باقاعدہ کھڑے رہتے قبلے کی جانب اور تھوڑی دیر استحضار کرتے کہ کعبۃ اللہ آنکھوں کے سامنے ہے، اور جب ان کو یہ پورا استحضار ہو جاتا کہ بالکل کعبہ آنکھوں کے سامنے ہے تب جا کے اللہ اکبر کرتے تھے۔ آج ہمارا تو حال یہ ہے کہ امام صاحب اللہ اکبر کرتے ہیں، ہمارا جان دکان میں ہوتا ہے اور ادھر اللہ اکبر پہ ہو جاتی ہے۔ یعنی میں مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں، صرف آپ کی بات نہیں، اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ عشاء کی نماز ختم ہو جانے کے بعد آپ کسی مصلی کو ذرا پکڑ کے یوں پوچھ لیں کہ مولانا نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تو بیچارہ داڑھی ہو جائے گا، تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھا۔ اس کو اتنا پتا ہے کہ مولانا کے ساتھ نماز پڑھی بس ہو گئے۔ اتنی غفلت والی نماز، آپ ذرا سوچیں کہ ایسی غفلت والی نماز پڑھ کے اب ہم اللہ سے دعائیں مانگے تو کیا اللہ فضل فرمائے گا؟ کیسے اللہ رحم کرے گا؟ علماء لکھتے ہیں کہ جب نماز شروع کرو تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں۔ شروع میں نیت ٹھیک ہو، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے آسانی کر رہے ہیں، ورنہ اصل نماز تو وہی ہے کہ جب نماز پڑھیں تو سوچ کہ یہ آخری نماز ہے، لیکن ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے آسانی کر دی کہ جب نماز شروع کرو تو نیت درست کرو، پھر درمیان میں ذرا تٹول لو کہ بھئی نماز میں ہو کہ دکان میں ہو، درمیان تھوڑا تٹول لو کہ کہاں کھڑے ہو تم۔ بعض لوگ تو بیچارے اتنی غفلت سے نماز پڑھتے ہیں کہ مسجد میں کھڑے ہیں لیکن ان کو پتا تک نہیں ہوتا کہ مسجد میں کھڑے ہیں، بالکل غائب ہو جاتے ہیں جیسے اچک لیا کسی نے۔ وہ مشہور ہے نا وہ
امام صاحب نے 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھا دی تھی. وہ لطیفہ تو مشہور ہے نا، جانتے ہیں نا. جو اچھے خاصے نمازی تھے ان کو بیچاروں کو پتا نہیں تھا، وہ سب یوں جانتے تھے کہ برابر ہے. لیکن ایک حسابی آدمی تھا، اس نے کہا کہ نہیں مولانا کی گڑبڑ ہے. حسابی آدمی، نمازی لوگ تو بیچارے کہ ہو گئی، لیکن حسابی آدمی نے کہا کہ نہیں ہوئی. تو اس کو پوچھا آپ کیسے کہتے ہیں کہ 3 رکعت ہوئی 4 نہیں ہوئی؟ تو دیکھو اس کا جواب، یعنی دلیل کے ساتھ اپنے جواب کو مدلل ثابت کر رہا ہے. وہ دلیل دے رہا ہے کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں اور میں روزانہ 4 رکعت والی نماز میں اپنی 4 دکان کا حساب مکمل کر لیتا ہوں. آج 3 دکان کا حساب تو مکمل ہوا، ایک کا باقی ہے. معلوم ہوا امام صاحب نے 1 رکعت چھوڑ دی. یہ حال ہے ہمارے نمازیوں کا. اتنی غفلت والی نماز کہ پورے نماز سے اچک لیے جاتے، ان کو پتا نہیں ہے کہ کہاں کھڑے. پیر ان کے مسجد میں ہے، ورنہ دل و دماغ دکان میں ہوتا ہے، کاروبار میں ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے سہولت کر دی کہ درمیان میں ذرا اپنے آپ کو تٹولے بھی ہم مسجد میں ہیں، نماز میں ہیں. اور اخیر میں جب سلام کا وقت آئے کہتے اس وقت ذرا نیت کو پھر درست کر لے کہ اللہ تیرے لیے نماز شروع کی تھی اور تیرے لیے ختم کر رہا ہوں. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس نماز کو قبول فرما لے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع نصیحت فرمائی. علماء لکھتے ہیں کہ عبادتوں میں جو سب سے بڑی عبادت نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف جو ہے ترغیب، اس کی تعلیم دی. آج اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا روزی میں برکت نہیں ہے، بہت پریشانی ہے. تو بعض لوگ تو یہاں تک پریشان رہتے ہیں کہ مولانا ایسا لگتا ہے کسی نے ہماری روزی کو باندھ دیا. ایسا نہیں، کس سے باندھ دیا؟ کسی نے باندھ دیا. حالانکہ علماء لکھتے ہیں کہ جو اعمال نماز ہے، کلام مجید کی تلاوت ہے، جیسے میں نے جمعہ میں بتلایا اپنی نگاہوں کی حفاظت ہے، وہ لمبا مضمون ہے. میں نے جان بوجھ کے ابھی یہاں نہیں چھیڑا کہ آئندہ اسی مسجد میں آنا ہے انشاءاللہ رات کے وقت، تو اس وقت اس مضمون کو مکمل بیان کروں گا. وہ شرم و حیا والا جو جمعہ میں نے بیان کیا مختصر، کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت، یہ بات وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کی روزی میں بھی برکت ہو جاتی ہے اور عمروں میں بھی برکت ہو جاتی ہے. علماء نے کتابوں میں لکھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر اتنی فتوحات کر دی، یعنی اللہ نے ہمیں اتنا نوازا آخری عمر میں. حالانکہ ابتدائی حالات تو یہ تھے کہ گرم گرم ریت پر گھسیٹے جاتے تھے اور ان کے اوپر پتھر گرم کر کے رکھے جاتے تھے، اور ابتدائی حالات تو یہ تھے کہ مارے بھوک کے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے. کئی غزوات کے حالات لکھے ہیں کہ اخیر میں جب کھانا ختم ہو گیا تو ایک چھوارے میں 2 شخص تقسیم کیے جاتے ہیں اور ایک چھوارے کے 2 حصے کرتے ہیں. ایک حصہ یہ کھاتا، دوسرا حصہ دوسرا کھاتا اور پانی پی لیتے اور اس طرح پورا دن گزارتے تھے. یہ حالات تھے. لیکن جب اللہ نے فتوحات کی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب فتوحات ہوئی تو اتنی ہوئی کہ ہمارے پاس سونے کے بڑے بڑے ڈلے آتے تھے، یعنی سونے کے بڑے بڑے ٹکڑے آتے تھے. ہم اس کو لمبی کلہاڑی لیتے اور کلہاڑی سے اس کو توڑ کے ٹکڑے کرتے تھے، سونے کے ٹکڑے. اتنی اللہ نے فتوحات کر دی. علماء لکھتے ہیں یہ فتوحات اعمال صالحہ کی برکت تھی. اعمال صالحہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ یہ اعمال ہے جو انسان کی عمروں میں برکت لاتے ہیں، روزیوں میں برکت لاتے ہیں. یہاں تک علماء نے لکھا کہ بہت سے گھروں میں عورتوں کو دیکھا
بالکل نماز نہیں پڑھتی، نہ کبھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، اور یہ عورتیں اکثر شکایت کرتی ہے کہ ہم پر یہ اثر ہے، ہم پر وہ اثر ہے۔ میں نے جو جمعہ میں اشارہ کیا تھا کہ بعض جگہ پر ہم نے جوان عورتوں کو دیکھا لائن میں کھڑی ہے، وہ ایسی جگہ لائن میں کھڑی رہتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتی، اور پھر دماغوں میں غلط چیزیں لے کر غلط جگہوں پر لائن میں کھڑی رہتی ہے۔ اور تنہا عورتیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب عورتیں اس طرح تنہا نکل جائیں تو کیا کیا خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ میں نے جمعہ میں یہ بھی کہا کہ ہمارے کئی گھروں کا حال تو یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں تنہا اکیلے گھومنے کے لیے چلی جاتی ہے، گھر کے مرد کو یہ پتا تک نہیں ہوتا کہ یہ کہاں گئی، پتا تک نہیں ہوتا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جن گھروں میں نماز نہیں پڑھی جاتی، یعنی مائیں بہنیں نماز نہیں پڑھتی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتی، وہ گھر نہیں ہے بلکہ وہ قبرستان ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب گھر ویران ہو جائے، گھر بنجر ہو جائے، تو پھر اس میں ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا كنت في صلاتك فصل صلاة مؤدى۔ اے انسان، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو اس طرح نماز پڑھ گویا زندگی کی آخری نماز۔ دوسری نصیحت فرماتے ہیں، وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ طَابِعٍ غَدًا۔ اور جب تو بات کرے کوئی ایسی بات نہ کر کے تجھے دوسرے دن معافی مانگنی پڑے۔ اللہ اکبر۔ زبان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری نصیحت فرماتے ہیں کہ انسان جب تو بات کرے تو ایسی بات کر کہ جس بات کی وجہ سے تجھے دوسرے دن معافی نہ مانگنی پڑے، کہ بھئی معاف کرنا میں نے غلط کہہ دیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ زبان جس کو استعمال کرنا آ جائے تو وہ پرائے لوگوں میں انسیت حاصل کر لے گا۔ یہی وہ زبان ہے کہ اس زبان کا صحیح استعمال ہو تو دو دشمن آپس میں دوست ہو سکتے ہیں، اور جب انسان زبان کا غلط استعمال کرے تو علماء لکھتے ہیں کہ دو حقیقی بھائیوں کو دشمن بنا دیتی ہے جب زبان کا غلط استعمال ہو۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ مرد کو بھی چاہیے، عورت کو بھی چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اسے کینچی کی طرح نہ چلائے، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ عقل مند کی علامت یہ ہے کہ جب بولتا ہے پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ جو پہلے بول دے، بہت سے لوگ آتے ہیں مولانا غصہ ایسا آتا ہے کہ کنٹرول ہی نہیں رہتا، بول دیتے۔ کہا جو بول دے اور بولنے کے بعد پھر سوچے کہ میں نے کیا بولا اور پھر معافی مانگے، کہا یہ بیوقوف ہونے کی علامت ہے، اس کے کم عقل ہونے کی علامت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ تول کر بولے، الفاظ تولے، جیسے تلے الفاظ سوچ سمجھ کر بولے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اللہ حفاظت کرے، ہم بعض مردوں کی زبانیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پاس مردوں کا بھی یہ حال ہے، عورتوں کا بھی یہ حال ہے کہ ایسی زبان چلتی ہے کہ پورا محلہ ہاتھ جوڑتا ہے۔ ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے سلاوت پورا محمد آباد بڑی مسجد میں ایک مثال دی تھی، یعنی ایسی زبان کے کینچی کی طرف چلتی ہے۔ وہ ایسی ہی ایک عورت بہت بولنے والی، وہ بیچارے ایک مرد کے گلے پڑ گئی،
مرد پریشان تھا کہ یا اللہ کیا کریں، مجبور تھا، کچھ کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے سماج میں بعض مردوں کا بھی یہ حال ہے، بعض عورتوں کا بھی یہ حال ہے کہ کہہ بھی نہیں سکتے، سہ بھی نہیں سکتے، دونوں یہ حالات میں مبتلا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ بیچارہ شوہر اس کی بدزبانی کی وجہ سے اتنا پریشان تھا کہ پتہ نہیں وہ کئی مرتبہ اور رات کو اٹھ کے اللہ سے دعا کرتا ہوگا کہ اللہ تو اس سے چھٹکارا کرا دے، بہت پریشان۔ ایک دن اس کی بیوی کی وفات ہو گئی۔ اس نے جو ہے محلے والوں کو جمع کر دیا، سب کو جمع کر کے کہا بھی اس کو جلدی سے غسل دے دو، جلدی سے غسل دیا، کفن پہنا دیا، جنازے میں سلا دیا اور بالکل سنت کے مطابق فوراً اٹھا لیا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ آدمی ماشاءاللہ بڑا سنت پر عمل کر رہا ہے، لوگوں کو کیا پتا کہ کنٹل گیا ہے، سنت پر عمل نہیں ہو رہا، وہ سہولت پہ عمل کر رہا ہے۔ ایسے سنا ہمارے سگرام پورے میں بھی دماغ بہت ہے، یعنی مجھے تجربہ ہوا تاریخ دینے میں بیان کی، اتوار کے دن تاریخ نہیں دے سکتے، اب مولانا یہ تو گھمانے کا دن ہے، یعنی اتوار کو گھمانے نہ لے جائے تو عورتیں ناراض ہوتی ہیں، اتوار کو چولہے کی چھٹی، کچن بند، برابر ہے سگرام پورے والے خاموش۔ یہ بیچارہ، خیر حضرت مفتی صاحب کی زبان میں کہوں کہ اللہ کا شکر مانو کہ ایک دن کچن کی چھٹی رہتی ہے، اللہ کا شکر مانو کہ صرف اتوار کو چھٹی ہے، ورنہ یہ عورتیں چاہیں تو پورے ہفتے کی بھی چھٹی کر دیں۔ اس نے جلدی سے جنازہ اٹھا لیا، لیکن بات یہ تھی کہ جس جنازے میں اٹھایا وہ جنازہ لوہے کا تھا، اور اس زمانے میں جو بجلی کے کھمبے رہتے تھے جس سے بجلی کے تار جاتے تھے وہ بھی لوہے کے۔ اب جنازہ لے کے چل رہے تھے، اچانک بجلی کا کھمبا آیا اور جنازہ کھمبے کے ساتھ لگ گیا اور بجلی کا کرنٹ آیا تو وہ عورت بیٹھ گئی، اس کو کرنٹ لگا، جیسے ہی کرنٹ کا جھٹکا لگتا ہے وہ عورت جنازے میں بیٹھ گئی۔ تو لوگ حیران ہو گئے کہ اللہ یہ کیا بات ہے، یہ تو بیٹھ گئی، یہ تو زندہ ہے۔ ڈاکٹر کو بلایا، بھائی یہ کیا واقعہ ہے، یہ کیسے بیٹھ گئی، یہ تو مر گئی تھی۔ تو ڈاکٹر نے آ کے چیک کیا تو کہا ارے پگلو یہ مری نہیں تھی، یہ تو بے ہوش ہو گئی تھی، شوہر نے کیوں اتنی جلدی کر دی کفن پہنانے کی، وہ تو بے ہوش ہو گئی تھی، وہ مری نہیں تھی۔ گھر لے گئے، کچھ علاج وغیرہ کیا تو اور کچھ سال اس میں نکال لیے، اس پر حالات تھے۔ ایک بات یہ بھی کہتا چلوں، بہت سے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو معمولات کے پابند ہیں، یعنی ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اوراد و وظائف بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسائل حل نہیں ہوتے، یعنی پریشانی دور نہیں ہوتی۔ تو ایسے وقت میں یہ لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی ایک نا امیدی چھا جاتی ہے کہ اتنا سب کرتے ہیں مولانا پھر بھی نہیں ہو رہا۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ بھائی اتنا سب کرنے کے باوجود نہ ہو تو اس کو یوں سمجھو کہ اللہ ابھی امتحان لے رہے ہیں، ورنہ صحابہ میں کیا کمی تھی؟ بھائی صحابہ کرام کی زندگیوں میں کس چیز کی کمی تھی؟ کوئی عمل، کوئی چیز ایسی نہیں کہ ان کی زندگی میں نہ ہو، لیکن انہوں نے بھوک کے مارے پیٹ پر پتھر باندھے یا نہیں باندھے؟ کیوں؟ اس لیے پیٹ پر پتھر باندھے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، سارے اعمال کرتے تھے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ یہ ان کے امتحان کے دن تھے، اور امتحان یاد رکھو ہمیشہ نہیں ہوتا، ان مع العسر یسرا، اللہ کا وعدہ ہے کہ پہلے ہم آزماتے ہیں اور آزمائش میں جب بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم فتوحات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ
چند سال اور زندہ رہی، اب حقیقت میں مر گئی. پہلے تو بے ہوش تھی، اب حقیقت میں مر گئی. اب جو حقیقت میں مر گئی تو شوہر نے پھر اس کو کفن پہنایا، جنازے میں سلایا، اٹھا کے لے کر جانے لگے. لیکن شوہر کا حال عجیب تھا. علماء لکھتے ہیں، کیونکہ یہ لطیفہ لکھا ہے کسی نے، وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اب شوہر جو ہے جنازے کے آگے چل رہا تھا. پہلے پیچھے چلتا ہوگا بیچارہ، اور پیچھے سے اشارہ کرتا ہوگا کہ بلا جا رہی ہے. اب آگے چل رہا، اور آگے چل کے اس کی زبان پر یہ ورد تھا، کھمبا بچا کے. وہ بار بار بول رہا ہے کھمبا بچا کے، کھمبا بچا کے. یعنی اس کو ڈر تھا کہ کہیں پھر سے لگ گیا تو پھر زندہ ہو جائے گی. ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ جب عورت کی زبان کنٹرول میں نہیں رہتی تو پھر مرد کا یہ حال ہو جاتا ہے، اور اگر مرد کی زبان کنٹرول میں نہ رہے تو عورت بھی پھر پریشان ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اے انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ، زبان کو کنٹرول میں رکھ، سوچ کر بولو، اور جو بولو خیر کی بات کرو، بھلائی کی بات کرو، صلح کی بات کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جامع ترین نصیحت فرمائی. تیسری نصیحت فرماتے ہیں وَأَجْمِلِ الْآيَاتِ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ. بڑی جامع نصیحت کہ انسان لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے تو اپنے آپ کو بے نیاز کر دے. علماء لکھتے ہیں اگر کوئی مکان میں رہنے والا جھونپڑی والے کو دیکھے گا تو اس کو اپنے مکان پر شکر ہوگا، اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے جھونپڑی سے نکال کر اچھے مکان میں رکھا. اور مکان میں سکون سے رہنے والا مکان سے نظر ہٹا کے بنگلے پر نظر ڈالے گا تو علماء لکھتے ہیں کہ ناشکری میں مبتلا ہوگا کہ اللہ تو نے مجھے ابھی تک بنگلہ نہیں دیا. جو سکون تھا وہ بھی غائب ہو جائے. علماء لکھتے ہیں کہ اپنے سے جو نیچے ہیں مالی اعتبار سے ان پر نگاہ رکھو، انشاءاللہ دلوں میں سکون رہے گا، اطمینان رہے گا. اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں اللہ سے خوش رہے. اولیاء کرام کی زندگی دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، کیسے اللہ والے ہو گئے. جو دنیا سے بالکل بے نیاز، دنیا والوں سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی پرواہ نہیں. خواجہ ابو الحسن خرقانی نوری رحمت اللہ نے بہت بڑے اللہ کے ولی ہو گئے اور صاحب کشف و کرامات تھے. ان کے متعلق لکھا ہے، خواجہ صاحب کے متعلق ان کی کرامت. ایک ان کا مرید خراسان سے چل کے خرقان آیا. حضرت حکیم اختر صاحب نے اپنے مواعظ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ خراسان سے چل کر خرقان آیا. ایک ان کا مرید کسی سے پوچھا کہ حضرت کا مکان کہاں؟ کسی نے بتلا دیا کہ یہ ان کا مکان ہے. اس بیچارے نے مکان پر جا کر دستک دی. اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو اس نے باہر سے پوچھا حضرت ہے. بس اتنا پوچھا حضرت ہے. علماء لکھتے ہیں کہ جہاں یہ پوچھ رہا ہے کہ حضرت ہے، اندر سے اس نے چیخنا شروع کر دیا کون حضرت، کیسا حضرت. سب نے حضرت حضرت کہہ کے سر پہ چڑھا دیا اس کو. زبان پر کنٹرول نہیں تھا. یعنی اللہ والوں کے ساتھ بھی ایسی عورتیں رہی ہیں. اگر آپ کے ساتھ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صبر کریں. اتنا بڑا اللہ کا ولی، یعنی صاحب کشف و کرامات ہے، لیکن عورت اتنی بدزبان. علماء نے لکھا کہ وہ آنے والا پٹھان تھا. پٹھان تو آپ جانتے ہیں بڑے جلالی جذباتی ہوتے ہیں. میں نے اکثر میں بیان کرتا ہوں وہ حج کا واقعہ
کہ لوگ جہاں شیطان کو کنکری مارتے ہیں تو یہ پٹھان شام سے خان صاحب وہ شیطان کے سر پہ بیٹھ کے چپل سے مارتے تھے. بہت جلالی ہوتے غصے والے کہ تو نے پوری دنیا کو گمراہ کر دیا تو وہ چپل سے بیٹھ کے مارتے تھے. اب لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شیطان ہے تو اس کو کنکری مارتے تھے. یہ پٹھان ہے جو مرید آیا تھا گھر پہ، پٹھان تھا. حضرت حکیم صاحب لکھتے ہیں کہ اس کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ وہ زبان سے وہ بولتا تھا کہ تو میرے شیخ کی بیوی نہ ہوگی تو ابھی تیری گردن اڑا دیتا. اتنا جلالی. لیکن بیچارہ شیخ کے ادب کی وجہ سے جب اس نے یہ سنا کہ اتنی بدزبان ہے تو بیچارہ سر پکڑ کے رونے لگا. بیٹھ گیا اور رو رہا ہے کہ اللہ اتنی بدزبان کہ میرے شیخ کو اس طرح بول رہی ہے. محلے والے جمع ہو گئے. محلے والے جمع ہو کر پوچھنے لگے بھائی کیوں روتے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا ہم اپنے شیخ کا بیوی اپنے شیخ کی ملاقات کے لیے آئے اور شیخ کا بیوی یہ بول رہا اپنی زبان میں، وہ پٹھانی زبان میں بول رہا. تو لوگوں نے اطمینان دلایا بھائی آپ پریشان مت ہو، واقعے میں تمہارے حضرت ہے، اصل میں اس عورت کو قدر نہیں ہے. تو کبھی ہوتا ہے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے. جو بہت قریب رہتے ہیں تو قریب رہنے والوں پر جو بشری تقاضے ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں. تو کبھی بشری تقاضے کھلنے کی وجہ سے انسان بدگمان ہو جاتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ اکثر عورت، بیٹا اور بہت قریب رہنے والا خادم یہ جب بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو محروم رہ جاتے ہیں جو قریب رہتے ہیں. کیونکہ انسان ہے، بشری تقاضے اس کے ساتھ لگے ہیں. توحید-sunnah.com. بلکہ علماء نے تو ایک عجیب بات لکھی، مجھے اچانک ابھی یاد آ گیا کہ خواجہ صاحب کے دل میں بھی ایک مرتبہ یہ آیا کہ اس کو کوئی چمتکار بتلانا چاہیے عورت کو. خواجہ صاحب کے ذہن میں ایک مرتبہ یہ آیا کہ اس کو کوئی چمتکار بتلانا چاہیے تاکہ چمتکار کو دیکھ کر نمسکار کرے کم سے کم، کیونکہ بعض ہوتے ہیں چمتکاری. تو ایک دن حضرت نے گھر میں جا کے مصلی بچھایا. حکیم اختر صاحب لکھتے ہیں کہ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے اوراد و وظائف میں لگ گئے اور اس طرح اللہ کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کرامت پر قدرت دے دی. دیکھو کرامات اللہ کے قبضے میں، اللہ جب چاہے تب ملتی ہے، ہر وقت نہیں ملتی. اللہ نے کرامت پر قدرت دی تو اللہ نے کرامت یہ دی کہ آپ پرندے کی طرح ہوا میں اڑنے لگے. عورت ان کی باہر اوٹے پر بیٹھی تھی، اس کو بیٹھنے کی عادت ہوگی اوٹے پر، کیونکہ گھر میں تو ہر وقت جگڑتی رہتی ہے تو پھر باہر اوٹے پر بیٹھ کے مائنڈ فریش کرے گی. وہ اوٹے پر بیٹھی ہے. حضرت خرقانی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ باہر اوٹے پر بیٹھی ہے تو اڑتے ہوئے اس کے سامنے گئے اور اس کے سامنے سے اڑتے ہوئے پیچھے کے دروازے سے پھر گھر میں مصلی پر آ کر بیٹھ گئے. ذہن میں یہ تھا کہ اس نے مجھے دیکھا ہوگا، اب مانے گی کہ اللہ کا ولی ہے. لیکن جس کا مزاجی تہرا ہو، علماء نے لکھا کہ جس کے مزاج میں تیرا پن ہو یا جس میں ضدی پنا ہو، یہ 2 چیزیں تیرا پن اور ضدی پنا، آپ اس کے سامنے ہدایت کی ساری کتابیں کھول کے رکھ دو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. یہ میں بہت باریک چیز آپ کو کہتے جا رہا ہوں. بہت سے ہمارے ساتھی پریشان ہوتے ہیں، بولا نا کیا بات ہے یہ مانتے کیوں نہیں؟ بھائی وہ نہیں مانیں گے اس لیے کہ ضد میں مبتلا ہے. ضدی کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. ہاں جس کو طلب ہو اللہ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں. حضرت مصلی پر آ کر بیٹھے تو وہ باہر سے بھاگتے ہوئے اندر آئی اور آ کر کہنے لگی ارے کیا مصلی پر بیٹھے ہو، مصلی چھوڑتے نہیں. اللہ کا ولی اس کو کہتے دیکھو وہ کیسے ہوا میں اڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت نے کہا ارے پگلی وہ میں ہی تو تھا، میں ہی تو اڑ رہا تھا. بس جہاں کہا کہ میں ہی تھا تو فوراً کہنے لگے ہاں اسی لیے تیرا اڑ رہا تھا.
مزاج کا تیرا بس وہ ضدی تھی. جب وہ خرقانی وہ خراسانی جو مرید آیا تھا سر پکڑ کے رونے لگا تو محلے والوں نے اطمینان دیا بھائی مت رو, تیرے شیخ واقع میں شیخ ہے, پہنچے ہوئے ہیں, تو اگر ملنا چاہتا ہے تو خدا جنگل میں چلا جا, وہ وہاں لکڑیاں کاٹ کر آتے ہی ہوں گے. علماء لکھتے ہیں کہ جب وہ خراسانی جنگل کے راستے پر چلا تو دیکھا کہ شیر پر سوار. کس پر بھائی؟ یہ اعمال کی برکت سے اللہ نے یہ طاقت دی کہ شیر ان کے تابع تھا. میں نے کل وریجیا میں کہا تھا کہ ہماری بدعمالی کا حال یہ ہے کہ گھر کے آنگن میں کیل کے ساتھ جو بکری باندھ کے رکھتے ہیں وہ بکری بھی ہماری نہیں مانتی, بدعمالی کی نحوست. اور ان کا حال یہ تھا کہ زندہ شیر اس پر سوار ہے, پیٹھ پر لکڑیوں کی پوری بھاری ہے, اور زندہ سانپ ہاتھ میں کوڑے کی جگہ پر زندہ سانپ. بلکہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب شیخ نے دیکھا تو اپنے مرید کو فرمانے لگے کہ میرا مرید بیگم کی وجہ سے باغم آ رہا ہے. سمجھ گئے؟ میرا مرید اللہ نے کشف کر دیا کہ میرا مرید بیگم کی وجہ سے, گھر والی کی وجہ سے, بیگم کی وجہ سے باغم آ رہا ہے, یعنی گھر والی کی وجہ سے پریشان ہو کے بیچارہ آ رہا ہے. جب وہ قریب آئے حضرت سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا حضرت اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے تو ایسی کو گھر میں کیوں رکھا ہے, اس کو نکالو, کوئی اچھی لاؤ. حضرت نے فرمایا میرے بھائی اس کے تیرے پن پر اور اس کی بدزبانی پر میں صبر کیے ہوئے ہوں, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے ایک کرامت دی ہے. بعض چیزیں عورتوں میں ہوتی ہیں فطری چیزیں, کبھی طبیعت میں کوئی چیز ہوتی ہے, علماء لکھتے ہیں اس پر صبر کرو. اگر صبر کرو گے اللہ دنیا میں بھی نوازے گا, آخرت میں بھی نوازے گا. ہاں عورتوں کو کہتے چلے, کیونکہ عورتیں یہ نہ سمجھے کہ مول صاحب تم کو کہتے ہیں کہ صبر کریں تو ہم جتنا چاہے ستا لیں. عورتوں کو چاہیے کہ یہ کوشش کریں کہ ہمارا شوہر ہم سے راضی رہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جب اس کا وفات کا وقت آئے اور موت کے وقت اس کا شوہر اس سے راضی ہو, جیسے ہی موت آتی ہے یہ عورت سیدھی جنت میں جاتی ہے. عورتوں کو چاہیے اپنے شوہروں کو خوش کرنے کی کوشش کریں, اطاعت کی کوشش کریں. ہے یہ خواجہ ابوالحسن سرکانی نوری رحمت اللہ علیہ جو ظاہر کی دنیا سے اور بالکل دنیا سے بے رغبت, کوئی دنیا سے لینا دینا نہیں, جو اللہ کے نبی صاحب نے نصیحت فرمائی اس پر پوری زندگی گزار رہا. تو حال کیا تھا؟ علماء لکھتے ہیں کہ ایک دن اپنے خانقاہ میں پیر پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے. ایک طالب علم سر میں دیکھ رہا تھا, کھجلی آ رہی تھی, تو حضرت نے کہا بھائی سر میں دیکھو کہیں جوئیں گر گئی ہو. وہ سر میں دیکھ رہا تھا اور چند بچے باہر خانقاہ میں جھاڑو دے رہے تھے, دھول اڑ رہی تھی. اچانک بچوں نے دیکھا کہ وقت کے بادشاہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ گھوڑے پر سوار آ رہے ہیں. تو بچے گھبرا گئے کہ دھول اڑ رہی ہے, بادشاہ آ رہے ہیں, ابھی ہم پر غصہ کریں گے. تو سب نے جھاڑو پھینک دی اور سب بات ہے. ایک جو شاگرد تھا دھیرے سے اندر گیا اور حضرت کی وجہ سے وہ ڈر رہا تھا, تو جو پیچھے سر میں دیکھ رہا تھا اس کو اشارے سے کہا بادشاہ رے بادشاہ, اشارے سے کہا. وہ سمجھ گیا کہ کیا کہنا چاہتا ہے. تو اس نے کہا حضرت حضرت. تو حضرت نے کہا کیا ہے؟ تو کہنے لگا حضرت بادشاہ آ رہے ہیں. اس کا منشا یہ تھا کہ بادشاہ آ رہے ہیں تو ذرا پیر سکر لیں اور اپنے آپ کو برابر بچھا لیں. لیکن یہ اللہ والے تھے, ان کے یہاں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی کہ وہ آ رہا ہے بادشاہ, دنیا کا بادشاہ ہے, دل کا بادشاہ تو نہیں ہے, اور وہ آتا ہے ہم سے لینے کے لیے. حضرت نے فوراً فرمایا ارے کیا ہے؟ بادشاہ آ رہے ہیں. تو آپ فرمانے لگے ارے بے وقوف, میں تو سمجھا کہ کوئی بڑی جو تیرے ہاتھ میں آ گئی. بادشاہ آ رہے ہیں تو کیا آنے دیں. اللہ اکبر. حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جب تشریف لائے آپ کے سامنے آ کر بیٹھے تو حضرت فرماتے محمود کیوں آئے؟ حضرت دعا لے آیا.
کہا کیا دعا کروں؟ تو حضرت ایک ملک پر کئی مہینوں سے محنت کرتا ہوں، فتح نہیں ہو رہی، آپ دعا کر کے اللہ مجھے فتح دے دیں۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں دعا کی درخواست کی، خواجہ ابوالحسن خرقانی نوری رحمۃ اللہ اپنا کرتا اتارا۔ دیکھو یہ تبرکات، یعنی اللہ والوں کی جو بعض چیزیں، کبھی ان کا کرتا مل جائے، کبھی سر کی ٹوپی مل جائے۔ میں نے ایک انگلینڈ کے صاحب کو دیکھا، ہمارے حضرت مولانا علی یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اسپیشل وہ ملنے آتے اور برسوں تک اس کا اصرار رہا کہ حضرت انگلینڈ چلو، لیکن حضرت نے پاسپورٹ ہی پھاڑ ڈالا تھا کہ مجھے انگلینڈ نہیں جانا ہے، میں اپنی جگہ برابر ہوں۔ پاسپورٹ ہی پھاڑ کے پھینک دیا تھا، پاسپورٹ ہی نہیں تھا۔ وہ اتنا معتقد تھا کہ آخر میں اس نے آ کر یہ کہا کہ حضرت یہ آپ کی ٹوپی مجھے دے دو۔ کہا بھائی کیا کرو گے؟ تو مجھے کچھ نہیں کرنا، بس آپ کی ٹوپی گھر لے جاؤں گا، اس کو پانی میں ڈال دوں گا، تھوڑی دیر پانی میں رہے گی، پھر مجھے وہ پانی پی لینا ہے۔ ایسے ایسے معتقد لوگ، اعتقاد رکھنے والے اللہ والوں سے، یہ جو تبرکات ہیں اللہ والوں کی چیزیں، کہ اللہ والوں کے جسم کے ساتھ جو چیز لگ جاتی ہے اللہ اس میں بھی اتنی برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے جب کرتا نکال کے دیا، محمود غزنوی اس کو ادب سے لے کر گئے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ملک پر فتح دے دی۔ جیسے ہی فتح حاصل ہوئی خدمت میں آئے، آپ نے فرمایا محمود کیوں آئے؟ تو کہا حضرت اللہ کا شکر ہے آپ کی دعا کی برکت سے فتح ہو گئی۔ تو محمود کیا دعا مانگی؟ دیکھو اللہ والے دعا مانگنا بھی سکھاتے ہیں۔ تو محمود کیا دعا مانگی؟ تو آپ عرض کرتے ہیں حضرت میں نے آپ کا کرتا سامنے رکھا اور کرتا سامنے رکھ کر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ اس کرتے والے کا تیرے یہاں اگر کوئی مقام ہے، تیرے یہاں کوئی عزت ہے، اے اللہ تو اس کی برکت سے مجھے فتح دے دے۔ اللہ نے فتح دے دی۔ لیکن حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی نوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں محمود تو نے بہت سستا فتح کیا، بہت سستا فتح کیا۔ محمود غزنوی حیران تھے کہ یا اللہ حضرت کئی مہینوں سے فتح نہیں ہو رہی تھی، آپ کے کرتے کی برکت سے فتح ہو گئی، آپ کہتے ہیں سستا فتح؟ کہا محمود تو نے سستا فتح کیا۔ حضرت کیوں آپ ایسا فرماتے ہیں؟ تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے محمود اگر اس کرتے کو تو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا مانگ لیتا کہ اللہ تو مجھے پوری دنیا پر فتح دے دے، اللہ تجھے فاتح عالم بنا دے، اتنی اللہ کا اس کی ویلیو اور عزت ہے۔ یہ تبرکات، یہ اللہ والوں کی چیزوں کی برکت۔ علماء لکھتے ہیں جب بندہ اللہ کا ہو جائے اللہ اس کی ہر چیز میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ تینوں نصیحتیں ہیں ان تینوں نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ اخیر میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ مصطفیٰ شان میں رہنا پہ بے حد سلام کے نورانی صورت پہ بے حد سلام کے پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام۔ جن کے گھر میں ماہینوں، جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولہا جلا، مرد دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی داد و دہش کا کم حال کیا، سمگر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نابے کی شاخہ، اس نابے کی
سخا پہ بے حد شان مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد شان. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا فائدہ فکر اندیش حکم سے ہوگا, کیا فائدہ فکر اندیش حکم سے ہوگا. ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا, جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے, جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اپنی آنکھوں کو بند کر لیں, اپنی گردنوں کو جھکائیں. مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں, اپنی گردنوں کو جھکائیں. جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے, ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے اپنی ماں کو پکارتا ہے. بچہ رویا کرتا ہے یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے. آج ہم اس کے گنہگار بندے, سیاہ کار بندے, اقرار مجرم اس رب کی چوکھٹ پکڑ کر رہتے ہیں. اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکارے تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرما دے. میری آواز سے اپنی آواز کو ملا تو ہے اللہ کا ذکر. اللہ 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 اللہ
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں. سوچے اللہ کی رحمت دل پر اتر رہی ہے، گناہوں کی ظلمت دل سے نکل رہی ہے. بھول جائیں دنیا میں کوئی ہمارا ہے، اور واقع میں اللہ کے بندو اس دنیا میں سوائے اللہ کے کوئی ہمارا نہیں. اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور رونے کی کوشش کریں کہ اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے. اللہ مہربان ہے، اللہ افو درگزر کرنے والے ہیں. وہ اللہ اتنا کریم ہے کہ جب بندہ اس مالک کی محبت میں ایک آنسو بہاتا ہے اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب دعائیں مانگتے تھے رویا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعائیں مانگو اور رویا کرو، اگر رونا نہیں آتا ہے رونے کی شکل ہی بنا دو، اللہ اس بہروزی کو قبول کرتا ہے. لا
تیرے سامنے جھک رہا ہوتا تیرے سامنے تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوتا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا اللہ تیرے سوا اللہ تیرے سوا میں گنہگار ہوں میں سیاہ کار ہوں میں خطا کار ہوں میں سزاوار ہوں واقعی میں آپ کے لوگ سوچنا چاہیے آخر کب تک ہم اپنے مالک کو ناراض کرتے رہیں گے وہ اللہ جو ہمارا حقیقی پالنہار ہے وہ اللہ جو ہمارا حقیقی مالک ہے ہماری ہر شکنات کو دیکھتا ہے ہمارے ہر پل سے واقف ہے اللہ کے بندوں سوچنا چاہتے آخر کب تک ہم اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے میں گنہگار ہوں میں سیاہ کار ہوں میں خطا کار ہوں میں سزاوار ہوں میں خطا کار ہوں میں سزاوار ہوں میرے سجدوں میں تیری میرے سجدوں میں تیری دوسنا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے میری توبہ میرے الہ مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا واقعی میں اللہ کے لوگ ہم نے کئی مرتبہ توبہ کی ہے توبہ کر کے توڑ ڈالتے ہیں بلکہ توبہ کر کے توڑ ڈالنا ہماری عادت بن چکی ہے میری توبہ میرے الہ مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا میری آنکھوں کو سن لے حاجت روا میری آنکھوں کو سن میری آنکھوں کو سن لے حاجت روا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا اللہ تیرے سوا اللہ تیرے
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین. اے اللہ جب بندہ 3 مرتبہ اس پاک نام سے آپ کو پکارتا ہے فرشتہ آواز دیتا ہے اے بندے مانگ کیا مانگ رہا ہے؟ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہے. اے اللہ اس پاک نام سے ہم نے آپ کو پکارا ہے آپ ہماری طرف متوجہ ہے. اے اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے سیاہ کار بندے اقرار مجرم اے اللہ تیری چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں تیری تحریر پکڑ کر بیٹھے ہیں اور اے اللہ ہم گنہگار اپنے گناہوں کو لے کر بیٹھے ہیں اپنی سیاہ کاری کو لے کر بیٹھے ہیں. اے اللہ بے شک آپ اتنے مہربان ہیں اب وہ درگزر کرنے والے ہیں. جب کوئی گنہگار ہر طرف سے مایوس ہو کر آپ کی چوکٹ پکڑ کر بیٹھتا ہے گرم گرم آنسو بہاتا ہے اے اللہ آپ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں بیٹھو ہے میرے فرشتوں یہ میرا گنہگار بندہ ہے میری چوکٹ پکڑ کر بیٹھا ہے. اے فرشتوں اس کے دل میں یقین ہے کوئی اس کی سننے والا ہے اسی لیے تو میری چوکٹ پکڑ کر بیٹھا ہے. اے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے اس میرے گنہگار کو معاف کر دیا. اے اللہ آپ بڑے مہربان ہیں اب کو درگزر کرنے والے ہیں. اے اللہ ہم آپ کے خطا کار بندے گنہگار بندے اقرار مجرم اے اللہ آپ کی چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں اپنے گناہوں کو لے کر بیٹھے ہیں اپنی خطاؤں کو لے کر بیٹھے ہیں. اے اللہ اس مجمع کو آپ دیکھ رہے ہیں اے اللہ یہ مجمع اپنے گناہوں پر آگے لے رہا ہے افسوس کر رہے ہیں اے اللہ گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کروا دے اے اللہ معاف کروا دے اے اللہ معاف کروا دے اے اللہ ہم سب کی مغفرت کروا دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت کروا دے اے اللہ پوری امت کی مغفرت کروا دے. اے اللہ ہماری بستی پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل کروا دے خصوصی برکتیں نازل فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں رحمتیں نازل فرما برکتیں نازل فرما. اے اللہ ہر قسم کی آفتوں بلاؤں سے حفاظت فرما. اے اللہ بے شک پریشان ہے اے اللہ بے شک پریشان ہے مصیبت زدہ ہے. اے اللہ اپنی پریشانیاں اپنی مصیبتیں تجھے چھوڑ کر کس کے سامنے بیان کرے؟ تو ہمارا مالک ہے تو ہمارا غمخوار ہے. اے اللہ تو ہی تو نے دلوں کو تسلی دینے والا ہے. اے اللہ ہم تیرے سامنے اپنے غم بیان کرتے ہیں پریشانیاں بیان کرتے ہیں. اے اللہ ہم تو تجھ سے التجا کرتے ہیں مالک ہم امتحان کے قابل نہیں ہے. اے اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہے. اے اللہ تو ہم پر رحم فرما دے اللہ رحم فرما دے اے اللہ رحم فرما دے. اے اللہ پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما دے اے اللہ پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما دے. اے اللہ مشکلات کو عافیت میں تبدیل فرما دے. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے. اے اللہ بہت سے لوگ بیچارے قرضوں کے بوجھ سے دبے ہیں اے اللہ پریشان ہیں مصیبت میں ہے. اے اللہ دین سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا کروا دے. اے اللہ دین سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا کروا دے. اے اللہ جو ہمیں بیمار کر رہے ہیں بیچارے پریشان ہیں اے اللہ جو بستروں میں سوئے ہوئے ہیں کبھی اے اللہ ہمارے ساتھ مسجدوں میں نمازیں پڑھا کرتے تھے قرآن پڑھا کرتے تھے آج بیچارے معذور ہو گئے اپنے بستروں میں پریشان ہیں. اے اللہ تم کو شفائے کلی عطا فرما دے اے اللہ شفائے کلی عطا فرما دے. اے اللہ ہم نے جتنے بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین و مرحومات جو آپ کی رحمت میں آ چکے ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو گئے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما ان کی قبروں پر کروڑ رحمتیں نازل فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو حد نظر تک وسیع اور کشادہ فرما. اے اللہ ہمارے جتنے بچوں نے SSC کا امتحان دیا آگے HSC کا امتحان ہے اسی طرح اور بھی جتنے بچے جو مختلف اسکولوں میں امتحان دے رہے ہیں اے اللہ ان سب کے امتحان کو آسان فرما. اے اللہ ان کو اچھے نمبرات سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ ماں باپ بیچارے ہر وقت اولاد کی فکر میں رہتے ہیں اے اللہ ماں باپ کو اپنے اولاد کے طرف سے چین سکون عطا فرما اطمینان عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں عافیت کے ساتھ نیک سارے اولاد عطا فرما. اے اللہ جو مالا بھوری عطا فرما جو مانگنا آسان نہیں مانگ سکے
اے اللہ تو اپنی شان شان عطا فرما. اے اللہ یہ ہماری دعائیں ہیں آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے. اے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں تمام صحابہ تابعین طبع تابعین تمام اولیاء کرام کے صدقے میں اور قرآن مقدس کے صدقے میں اور اے اللہ ان بیٹھنے والوں میں نہ جانے کتنے تیرے محبوب و مقبول بندے ہوئے اہل دل علماء صلحاء حفاظ کرام رہتے ہیں, معصوم بچے رہتے ہیں, بیچاری مائیں بہنیں کمزور عورتیں اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھی ہیں. اے اللہ ان سب کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول کرنا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک ضروری اعلان